اس درس میں ہم نکرہ بنانے کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ جو چیز معروف ہے، پہچانی ہوئی ہے، اور نکرہ وہ چیز کہ جس کے بارے میں سب کو علم نہیں ہوتا، بلکہ کوئی، جس سے ہم کوئی مراد لیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں فارسی میں ہمارے پاس مثال ہے مرد۔ جب ہم نے کہا مرد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مرد کی بات کر رہے ہیں جس کو سامنے والا بھی سمجھ رہا ہے۔ یا ہم نے کہا کتاب، کسی کتاب کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں تو جس کتاب کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں سامنے والا بھی اس کتاب کے بارے میں علم رکھتا ہے اور ہماری بات کو سمجھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اس کو معرفہ کی شکل میں استعمال نہیں کر سکتے۔ یا ہم کہتے ہیں دانشجو، طالب علم۔ تو جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، کوئی تیسرا سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جس آدمی سے گفتگو ہو رہی ہے اس کے ذہن میں ہے کہ ہم کس طالب علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر سامنے والا نہیں سمجھ رہا اور متکلم بھی اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا تو اس صورت میں ہم اس کی نکرہ شکل کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے دانشجو، طالب علم، مجھے بھی پتہ ہے اور سامنے والا جس سے بات ہو رہی ہے اسے بھی پتہ ہے، لیکن جب ہم کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ کون سا دانشجو ہے، کون سا طالب علم ہے، تو ہم اس کو نکرہ بنائیں گے۔ نکرہ بنانے کے لیے فارسی میں قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی اسم کے آخر میں یہ کا اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ معرفہ سے نکرہ ہو جاتا ہے۔ جیسے دانشجو سے دانشجوئی، کتاب سے کتابی، کوئی طالب علم، کوئی کتاب، خانے سے خانئی، کوئی گھر، صندلی سے صندلی، کوئی کرسی۔ یا نکره، دانشجو، دانشجویی، خانه، خانه‌ای، صندلی، صندلی، دانشجو، دانشجویی، خانه، خانه‌ای، صندلی، صندلی۔ تو یہ دو شکلیں ایسی ہیں اسم کی کہ جن کا استعمال کرنے کی ہمیں وقتاً اور فوقتاً ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ایک معرفہ اسم سے اسم نکرہ بنتا ہے۔ تو اسم معرفہ ہوتے ہیں فارسی میں، الا یہ کہ ان کے آخر میں یہ لگی ہوئی ہو جس سے ان کو نکرہ بنایا جاتا ہے، اور ہم کسی بھی اسم کے آخر میں یہ لگا کر کے اسے نکرہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے کتاب سے کتابی، کوئی کتاب، خانے سے خانئی، کوئی گھر، صندلی کرسی، صندلی کوئی سی کرسی۔ تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہم کسی بھی اسم کے آخر میں یہ لگا کر کے اسے نکرہ بنا سکتے ہیں، فارسی میں یہ قاعدہ ہے۔